درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم۔ اب تھوڑا سا توجہ میری طرف، بالکل ادھر ادھر دیکھنا بند کریں۔ یہ ایک سرے سے میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، 4 بیٹیاں مصطفیٰ جان رحمت۔ 3 بیٹیاں بڑی، ان کو نبی کا ساتھ بہت کم ملا۔ سب سے زیادہ نبی کے ساتھ اگر زندگی بتائی ہے تو حضرت فاطمہ نے بتائی۔ 4 بیٹیاں، نبی کے 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں، نبی کی کل 7 اولادیں۔ نبی کی 11 بیویوں میں سے صرف حضرت خدیجہ کے ہاں بچے ہوئے، باقی اور کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ توجہ کریں، نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ، نبی کی ماں کا نام حضرت آمنہ، نبی کے دادا کا نام عبد المطلب، نبی کی دادی کا نام فاطمہ، نبی کے نانا کا نام وہب، نبی کے نانی کا نام برہ۔ یہ پورا شجرہ نسب ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں فاطمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ جنہیں نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے بدن کا ایک حصہ ہے، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ایک جز ہے۔ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ تو نور ہیں، نور سے جو چیز نکلتی ہے وہ نور ہوتی ہے۔ مثال کی طور پہ یہ کپڑا ہے، کپڑے سے تھوڑا سا کاٹ کے نکالیں گے تو ٹکڑا جو نکلے گا وہ بھی کپڑا رہے گا۔ پانی گلاس میں ہے، اس گلاس سے پانی دوسرے گلاس میں ڈالیں گے تو وہ بھی پانی ہی رہے گا۔ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ خدا کے نور ہیں اور فاطمہ کو آپ نے اپنے بدن کا ٹکڑا بتایا ہے، فاطمہ کو آپ نے اپنے بدن کا حصہ بتایا ہے، یا رسول اللہ نور سے نکلنے والی چیز نور ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے فاطمہ ایک عورت ہے، عورت مہینے میں کچھ دن ناپاک ہوا کرتی ہے، کچھ دن اسے مہینے کا خون آیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر فاطمہ کو خون آتا ہوگا تو پھر نور پلید ہو جائے گا، نور گندا ہو جائے گا۔ اور اس خون کی حکمت یہ ہے اگر یہ خون نہ آئے تو عورتیں باز ہو جایا کرتی ہیں، عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت نہیں ہوتی ہے، یہ خون آنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح اگر فاطمہ نور ہے، فاطمہ نور ہے تو فاطمہ کو بھی یہ خون آتا ہوگا، اگر نہیں آتا ہے تو حسن حسین کی ولادت کیسے ہو گئی، حضرت زینب پیدا کیسے ہو گئی؟ اس خون کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ خون نہیں آتا وہ عورت زندگی بھر ماں بننے کا سکھ حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں کان کھول کے سن لو، میری بیٹی فاطمہ دنیا کی اکیلی عورت ہے جو مہینے کے 30 دن پاک رہا کرتی تھی، مہینے کے 30 دن پاک رہتی تھی۔ اور سنو جب وہ پاک ہے تبھی تو بریلی سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہو، بچہ بچہ نور کا، تو وہ نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شان فاطمہ، عظمت فاطمہ، فیضان پنجتن پاک، اولاد امام حسین، خاندان امام حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کو یہ مہینے کا خون نہیں آتا تھا، اور آتا تو نبی کا نور گندا ہو جاتا، اس لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا فاطمہ تمہیں خون بھی نہیں آئے گا، تم صاحب اولاد بھی بنا دی جاؤ گے۔ کیا بات ہے، اب آؤ ذرا دیکھو فاطمہ 4 سال کی تھی، 4 سال بڑی خوبصورت تھی۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے کہا یا رسول اللہ بچی چلنے لگی ہے، بولنے لگی ہے، لائیے نا اسے کوئی زیور پہنا دیتے ہیں۔ نبی نے بازار سے پائل خرید دی، ہاتھ کے کڑے خرید دیے اور حضرت فاطمہ کو پہنا دیا۔ 4 سال کی عمر ہے میری بہنوں، ذرا توجہ کرنا، 4 سال کی عمر ہے فاطمہ کی۔ حضرت فاطمہ زیور پہن کے باہر نکلی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں تو زیور غائب ہے، زیور غائب ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا کسی نے چھین لیا؟ ہمارا آپ کا بیٹا اگر کھلونا لے کے باہر جائے اور واپس بغیر کھلونے کے آئے تو ہم بھی سوال کرتے بیٹا کیا ہوا، کھلونا کسی نے توڑ دیا، کھلونا کسی نے چھین لیا۔ اسی طرح حضرت
خدیجہ نے پوچھا او میری بیٹی فاطمہ، او میری چہیتی لاڈلی، ذرا بتا تو صحیح کیا تیرا زیور کیا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے امی جان میں باہر کھیل رہی تھی، راستے سے ایک بھکارن عورت جا رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، بڑی پریشان تھی، میں نے سوچا مجھے زیوروں کی کیا ضرورت ہے، امی جان میں نے اپنا سارا زیور اٹھایا اس غریب کو عطا فرما دیا ہے، میں نے اپنا سارا زیور اٹھا کے اس غریب کو عطا فرما دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ سخاوت ہے 4 سال کی۔ حضرت فاطمہ تھوڑی سی اور بڑی ہو گئی، اور بڑی ہو گئی، رشتے آنے لگے، رشتے آنے لگے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سردار نبی کے پاس رشتہ بھیجتے تھے، یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ نبی فرماتے سنو فاطمہ کا رشتہ میں نہیں، فاطمہ کا رشتہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، واہ 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 واہ۔ فاطمہ کا رشتہ خدا چنے گا۔ اور اتنی بات ابھی ہو ہی رہی تھی نا کہ حضرت جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے فاطمہ کا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، اللہ نے فاطمہ کے لیے رشتے کے لیے چن لیا ہے۔ نبی نے پوچھا جبریل وہ ہے کون؟ بولے مولا علی ہے جس سے فاطمہ کی شادی ہونا ہے، وہ مولا علی ہے جس سے فاطمہ کا نکاح ہونا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صحابی کو دوڑایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی تشریف لاتے ہیں، نبی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں علی جاؤ تیاری کرو، تمہاری فاطمہ سے شادی ہونا ہے، تمہارا نکاح ہونا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خود کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہے، میں فاطمہ کو کہاں سے پہناؤں گا؟ یا رسول اللہ میرے پاس گھر بھی نہیں ہے کہ میں فاطمہ کو رکھوں گا کہاں، میرے پاس اناج بھی نہیں ہے، میں فاطمہ کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ وہاں دوسرے صحابی کھڑے تھے، وہ ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو کپڑا میں دے دوں گا۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں علی کے پاس گھر نہیں ہے، گھر میں دے دوں گا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں علی کے پاس کھانے کا راشن نہیں ہے، یا رسول اللہ میں دے دوں گا۔ سارے صحابہ کہتے او علی فاطمہ جیسی لڑکی کے لیے بڑے لوگ ہاتھ مانگنے آئے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں پسند فرمایا ہے۔ او میرے باپ لوگوں تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو تو مالدار چھاٹتے ہو، تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے جاتے ہو تو امیر لوگوں کو چنتے ہو، تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو پوچھتے ہو لڑکا کرتا کیا ہے، پوچھتے ہو اس کی نوکری ہے کہ نہیں ہے، بزنس ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہنر ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی یہ نہیں پوچھا لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے، کبھی یہ نہیں پوچھا لڑکا پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے۔ آؤ دیکھو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو کسی مالدار کو نہیں دیا ہے بلکہ دیندار کو عطا فرمایا ہے، نبی نے دیندار کو عطا فرمایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے جنت میں ایک موٹا سا پیڑ لگوا لو اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ غریبی کا عالم یہ 2 دن 3 دن ہو جاتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ او میری بہنوں تمہارے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں میں، ذرا توجہ کرنا۔ تمہیں سسرال میں ایک دن کھانا نہ ملے تو فون بھائی کو بھی پہنچتا ہے، باپ کو بھی پہنچتا ہے، لیکن آؤ ذرا فاطمہ کی بات کرتے ہیں۔ ایک دن فاطمہ بیمار ہے، نبی کہیں گھر سے تشریف لے گئے ہیں، فاطمہ اپنے سسرال میں بیمار پڑی ہے، ایک ٹوٹی چٹائی پہ فاطمہ لیتی ہے۔ نبی کی عادت یہ تھی جب کہیں سفر پہ جاتے تھے پہلے سارے لوگوں کے گھر جاتے تھے، سب سے آخر میں فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اور جب واپس سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، باقی لوگوں کے یہاں بعد میں جاتے تھے۔ نبی کہیں سفر پہ گئے تھے، فاطمہ بیمار پڑ گئی، بیمار پڑی ہے، بستر پہ لیٹی ہے، بستر بھی نہیں ہے، ٹوٹی چٹائی پہ علی کے گھر میں لیٹی ہوئی ہے۔ نبی جیسے ہی مدینے میں تشریف لائے، کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت بیمار ہے، 3 دن سے وہ اٹھ نہیں پا رہی ہے، بستر علالت پہ موجود ہے۔ نبی اپنے گھر کا رخ نہیں کیا، مصطفیٰ جان رحمت فاطمہ کے گھر چلے گئے، اپنے ساتھ میں ایک نبی اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے گئے، حضرت فاطمہ ہے۔ اے میرے بہنوں ذرا فاطمہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت فاطمہ گھر میں لیٹی ہے، اندر سے دروازہ بند ہے، مصطفیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ نبی کہتے بیٹی دروازہ کھولو تمہارا ابا آیا ہوا ہے، وہ جہان کے مالک و مختار دروازے پہ ہے۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ
آپ کے ساتھ کوئی ہے یا آپ اکیلے آئے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ میرا ایک صحابی آیا ہے۔ حضرت فاطمہ اندر سے کہتی ہے یا رسول اللہ گھر کے اندر صرف آپ کو آنے کی اجازت ہے، دوسرا کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، نبی گھر کے اندر پہنچے، سرہانے کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ معذرت کے ساتھ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے کوئی وجہ نہیں ہے منع کرنے کی، آپ کے ساتھی آئے تو میرے گھر میں بھی آ سکتے تھے، لیکن یا رسول اللہ میری پریشانی کا عالم یہ ہے میرے پاس ایک ہی چادر ہے، پیر کو ڈھکتی ہو تو سر کھل جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہو تو پیر کھل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم مسلمان عورتوں پہ پردہ بہت ضروری ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو باپ ہے میرے، آپ چاہے تو پیر دیکھے، آپ چاہے تو سر دیکھے، لیکن کوئی اجنبی فاطمہ کو دیکھ لے یہ فاطمہ کو منظور ہی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ حال ہے فاطمہ کا، بستر پہ لیٹی ہے، نبی نے شفقت کا ہاتھ فاطمہ کی پیشانی پہ رکھا، پیشانی پہ رکھا اور پوچھتی ہے بیٹی خیریت تو ہے؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا، وہ فاطمہ جو صبر کا پہاڑ بنی تھی رونے لگی ہے۔ ابو کہتے ہیں نانا جان، ابو کہتے ہیں یا رسول پاک کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت فاطمہ کہتے ہو ابو جان مکے کی عورتیں جب بیمار پڑتی ہیں، مدینے کی عورتیں جب بیمار پڑتی ہیں تو ان کے سرہانے دوا رکھی ہوتی ہے، ان کے سرہانے ٹیبلٹ گولیاں جڑی بوٹیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کے سامنے ان کے سرہانے کھانے پینے کے لیے میوہ رکھا ہوتا ہے، ان کے لیے پھل فروٹ رکھا ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میری بے بسی کا عالم یہ ہے 3 دن ہو گیا ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ یا رسول اللہ سارا کھانا کا دوا تو بات کی بات ہے، 3 دن سے میں نے حلق کے نیچے ایک دانے کا لقمہ نہیں گزارا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ساری عورتوں کے لیے اللہ نے دنیا بنایا ہے، ہم لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، ہم لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد امام حسین فیضان پنجتن پاک، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ حضرت بچے کرو، فاطمہ تھوڑا سا اور دن گزارا علی کے پاس، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو حضرت فاطمہ کہتی ہو علی کیوں نہ لاؤ، ہم لوگ جب کھانے کا ایسے بھی گھر میں کچھ نہیں تو روزہ رکھا جائے۔ روزہ رکھ لیا گھر والوں نے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد شام کو حضرت علی گئے بازار سے تھوڑا سا جو ادھار لے کر آئے، جو، اور کہا فاطمہ اسے پیس کے جلدی سے روٹی بنا لو، ہم لوگ روٹی نمک یا روٹی چٹنی کھا کے افطاری کر لیں گے۔ جیسے دسترخوان پہ ایک روٹی بنی ہے، ایک روٹی میرے بھائی، ایک روٹی کی حیثیت کیا بتاؤ ذرا۔ دسترخوان پہ ایک روٹی رکھی ہے، پانی ہے، نمک رکھ کے حضرت علی، امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ دسترخوان پہ بیٹھے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب ملتا بڑا بھوکا ہوں، نبی کے گھر سے ایک روٹی کا سوال کرنے آیا ہوں، اللہ اللہ، نبی کی بیٹی کے گھر سے ایک روٹی کی امید لگا کے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے یہ روٹی اٹھائی، غریب کو دے دیا، پانی پی کے روزہ کھول لیا۔ دوسرا دن پھر آیا، سحری پانی سے کر کے دوسرے دن پھر روزہ رکھا ہے، پھر جیسے تھوڑا سا جو لا کے ایک روٹی بنائی کہ افطار کر لیں گے، پھر ایک دوسرا فقیر آتا ہے، کہتا ہے نبی کی بیٹی کے گھر سے ایک روٹی کا سوال ہے، بڑا بھوکا ہوں۔ فاطمہ نے روٹی اٹھائی، اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر جب ایک روٹی لے کے بیٹھی، 3 دن تک تینوں روٹیاں پکڑا دی ہیں، خود فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے، پانی سے سحری ہو رہی ہے، پانی سے افطاری ہو رہی ہے، تینوں دن روٹی پکڑا دی۔ چوتھے دن مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور کہتے بیٹی کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک روزہ رکھا جا رہا ہے، یا رسول اللہ گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا۔ علی نے تھوڑا سا جو ادھار مانگا تھا، اس سے روٹی بنائی تھی، لیکن 3 دن سے کھانے کے وقت ایک فقیر آتا ہے، یا رسول اللہ اسے روٹی دے دیتے ہیں، ہم پانی پی کے افطار کر لیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ جانتی ہو وہ آنے والا کون ہے، پتا ہے تمہیں وہ سوال کرنے والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ خدا جانے اس کا رسول جانے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھکاری ہے مانگنے آیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ وہ کوئی بھکاری نہیں ہے، اللہ نے حضرت جبریل کو تمہارے گھر پہ بھکاری بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے نبی کے گھر والوں کو اپنا پیٹ پیارا ہے یا دوسروں کا پیارا ہے۔ یار یہی وہ گھرانہ ہے جو خود تو بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان پنجتن پاک، اولاد امام حسین
सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। घबरा तो नहीं रहे ना, बात आगे बढ़ाएं यार। तस्करा चल रहा है फातिमा का, तस्करा चल रहा हसन हुसैन की अम्मी का। अम्मी का तस्करा जरा सुनो तो सही। हजरत फातिमा है, एक दिन जल्दी जल्दी काम निपटाया, बच्चों को खाना खिलाया, इशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद हजरत अली लेट गए। रात की तन्हाई में फातिमा ने मुसल्ला बिठाया, उठाने के बाद बिछा लिया, बिछाने के बाद दो रकात की नीयत बांधी। नीयत बांधने के बाद पहली रकात के सजदे में गई हैं। इतना लंबा सजदा है, इतना लंबा सजदा है, इतना लंबा सजदा है, रोते रोते पूरा मुसल्ला भीग गया है, रोते रोते फातिमा का दुपट्टा भीग गया है। लेकिन एक सजदा पूरा नहीं हुआ। अभी जब तक एक सजदा फातिमा कर रही है, मुअज्जिन ने फजर की अज़ान मस्जिद से दे दी है। हज़रत फातिमा कहती है, ओ परवरदिगार आलम, नबी की बेटी को एक रात इतनी लंबी दे दे कि नबी की बेटी दिल खोल के तेरी बारगाह में सजदा कर सके, दिल खोल के नबी की बेटी तेरी इबादत कर सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है फातिमा की। और आगे बढ़ो, कौन फातिमा? कौन फातिमा जिसकी अदाओं से नबी की अदाएं झलकती थी, जिसके हुस्न से नबी का हुस्न टपकता था, जिसके अमल से मुस्तफा के अमल के बराबर, मुस्तफा के अमल की तरह अमल किया करती थी हजरत फातिमा। आओ जरा देखो, एक दिन हजरत फातिमा का दुपट्टा हजरत अली ने एक दुपट्टा किसी तरह बाजार से लाके दिया था, लेकिन उस दुपट्टे का हाल हो गया, इतना पुराना हो गया कि इस पे 16 पेवंद लगे थे, 16 टुकड़े जोड़े थे। ओ मेरी बहनों, आज हमारी कौन ऐसी बहन है, कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी बेटी है जिसके घर में 2-4 दुपट्टे ना पड़े हो? बताओ तो सही। गरीब से गरीब के घर में भी 2-4 जोड़ी दुपट्टे पड़े होते हैं, लेकिन नबी की बेटी है जो इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ जाए। उस नबी की लाडली है जो इशारा कर दे तो चांद टुकड़े में हो जाए। उस नबी की लाडली है जो इशारा कर दे तो उंगलियों के बीच से पानी का चश्मा निकल जाए। उस नबी की बेटी है जो इशारा कर दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लगे। उसकी बेटी की गरीबी का आलम यह है। 16 पेवंद लगे हैं। अब घर में पुराना कपड़ा भी खत्म हो गया है। जब वो दुपट्टा 17वीं जगह से फट गया, 17वीं जगह से फट गया, हजरत अली को दिखाया, हो अली जरा मेरे दुपट्टे की हालत तो देख लो, जाओ जरा कहीं से पुराना कपड़ा ला दो, देखो ये 16 जगह से फट चुका है, 17वीं जगह फट गया है, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है कि मैं जोड़ लगा लूं, जोड़ लगा लूं। हजरत अली कहते हैं, फातिमा अगर कपड़ा नहीं है घर में चली जाओ, ऊंट का चमड़ा रखा है, वो चमड़ा काट के अपने दुपट्टे में पेवंद लगा लो, पेवंद लगा लो। 17 पेवंद लगा हुआ कपड़ा है, लेकिन पर्दे का हाल ये है, आज तक आसमान ने फातिमा के बालों की चमक नहीं देखी है, आज तक जमीन ने फातिमा की मोटाई लंबाई नहीं देखी है, आज तक किसी गैर मर्द ने फातिमा का चेहरा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा का जरा तवज्जो करें, इसी पर्दे का हाल। एक बार फातिमा की गरीबी बड़ी मशहूर थी। एक बार फातिमा की सहेलियों ने कहा, लाओ फातिमा का मजाक बनाते हैं, फातिमा की हंसी निकालते हैं, उन्हें जलील करते हैं। कैसे किया जाए? यहूदी लड़कियां थी, यहूदी, उन्होंने कहा हमारे घर पे शादी है, चलो फातिमा की दावत देते हैं, फातिमा की दावत देते हैं। फातिमा जब आएंगी ना तो हमारे कपड़े अच्छे होंगे, हमारे जेवर अच्छे होंगे, हमारे दुपट्टे अच्छे होंगे, फातिमा फटे पुराने पहन के आएगी तो हम उसका मजाक बनाएंगे। ये प्लान बनाया। सहेलियां आई फातिमा की दावत देने के लिए। इत्तेफाक की बात, फातिमा घर पे नहीं मौजूद है, हजरत हमारे तुम्हारे नबी जलवा फरमाए। लड़कियों ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी की दावत देने आए हैं। नबी ने कहा, जाओ मैंने दावत कबूल करी है, फातिमा आएंगी तो मैं अभी उन्हें शादी में भेज दूंगा। लड़कियां चली गई। अब वो आपस में मस्त है कि आज तो फातिमा की खिल्ली उड़ेगी, आज तो फातिमा का भरे मजमे में मजाक बनाया जाएगा। जैसी हजरत फातिमा आई, नबी कहते हैं, फातिमा जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी में जाना है। हजरत फातिमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे कपड़ा तो देख लें जरा, 17 पेवंद लगे हैं मेरे दुपट्टों पर, मैं इसको पहन के शादी में कैसे जाऊंगी? नबी ने फरमाया कि मैंने वादा कर लिया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि हदीस पाक में आया है, अल मुमिनु इज़ा वादा वफा, मोमिन जब कोई वादा करता है तो उसे पूरा करता है। ओ मेरी फातिमा, मैंने तुम्हारी सहेलियों से वादा कर लिया है। हजरत फातिमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जिद ना करें, जिद ना करें, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बुलाया है कि मुझे खाना खिलाए, उन्होंने इसलिए बुलाया है ताकि नबी
नबी की बेटी का मजाक बनाया जाए, ताकि नबी की बेटी की हंसी उड़ाई जाए। नबी गजबनाक हो गए, फरमाते हो फातिमा अगर रब को यही मंजूर है तो जिस पे रब राजी है उस पे हम सब राजी हैं। फातिमा तुम तैयारी करो, इज्जत और जिल्लत ये खुदा के हाथ में है। हजरत फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह कपड़े नहीं है, कौन सा कपड़ा पहन के जाऊंगी? नबी फरमाते फातिमा तुम गुस्ल करो, कपड़ों का इंतजाम मैं कर देता हूँ, कपड़ों का इंतजाम मैं कर देता हूँ। फातिमा हम्माम में गई है नहाने के लिए, नबी ने हाथ उठाया है रब की बारगाह में, ऐ परवरदिगार आलम अगर तू ये चाहता है तेरे नबी की बेटी की रुसवाई ना हो, अगर तू ये चाहता है कि फातिमा की इज्जत सलामत रहे, अगर तू ये चाहता है नबी की बेटी सुरखरू हो जाए, अगर तू ये चाहता है जन्नत की जन्नती औरतों के सरदार को रुसवा ना किया जाए, ओ मेरे मौला फातिमा के कपड़े का इंतजाम कर दे। अभी नबी का हाथ ऊपर से नीचे नहीं आया था, दरवाजे पे दस्तक हो गई, अंदर से मुस्तफा ने पूछा कौन हो? जवाब मिलता है या रसूल अल्लाह दरवाजा खोले आपका दर्जी हूँ, फातिमा के कपड़े लेकर आया हूँ, फातिमा के कपड़े लेकर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकर आया, नबी ने दरवाजा खोल दिया, कपड़ा आया, लेकिन एक जोड़ा नहीं 3 जोड़ा आया, 3 जोड़ा दिया है। और आने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह एक जोड़ा फातिमा का है, एक हरा जोड़ा इमाम हसन का है, सुर्ख जोड़ा इमाम हुसैन का है। फातिमा से कहे जब शादी में जाए तो इन शहजादों को भी शादी में लेके चले जाए। आओ जरा देखो मंजर कैसा दिखाता है, ये दुनिया किस तरह पलटा खाती है। जरा मेरे भाइयों फातिमा की जिंदगी से समझने की कोशिश करो। हजरत फातिमा नहा के आई, पूछती है या रसूल अल्लाह कपड़े कहाँ हैं? नबी फरमाते बेटी कमरे में जाओ, तुम्हारे कपड़े का इंतजाम हो गया है। अब हजरत फातिमा जैसे ही घर में पहुंचती है कपड़ा देख के हैरत में पड़ जाती है, इतना खूबसूरत कपड़ा आज तक फातिमा ने देखा ही नहीं था, इतना अच्छा कपड़ा आज तक फातिमा ने पहना ही नहीं था। जैसे ही देखा है, देखने के बाद कपड़े को ज़ेबतन किया है, कपड़ा पहना है, ज़ेवर पहना है, दुपट्टा ओढ़ा है, बच्चों को कपड़ा पहनाया है, सज धज के फातिमा निकली है पर्दे के साथ शादी में जाने के लिए। इधर लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, फातिमा कहाँ आ जाएगी हमारे बीच में, वो तो गरीब की बेटी है, वो तो मुफलिसो नादार है, उसके पास तो कपड़े नहीं है, उसको वो तो नहीं आ सकती है हमारे यहाँ शादी में। इधर फातिमा निकली है, नबी ने जब चेहरा देखा तो कहती हो फातिमा तुम्हारे आगे तो जन्नत की हूर भी बेकार लग रही है। फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह जिसके नबी के चेहरे के आगे चाँद शर्मा जाता है, उसकी बेटी के आगे हूरों की क्या औकात है, उसकी बेटी के आगे हूरों की क्या हैसियत है। अब हजरत फातिमा चली है, हमारी आपकी बहन बेटियां जब शादियों में जाती हैं, अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो दाएं बाएं चलते हैं, लेकिन हजरत फातिमा के चलने का अंदाज बड़ा निराला है। इमाम हुसैन आगे हैं, फातिमा बीच में है, इमाम हसन पीछे है, चलने का अंदाज ऐसा है जहां इमाम हुसैन कदम रखते हैं वो हटाते हैं, उसी जगह पे फातिमा रखती है वो हटाती है, उसी जगह पे पीछे से इमाम हसन कदम रख देते हैं। अब जब महफिल करीब आ गई, औरतों ने देखा रे देखो कोई शहजादी आ रही है, देखो जरा कोई मलका आ रही है, बड़ी हसीनो जमील कोई औरत आ रही है, कोई कह रहा फातिमा है, कोई कहते नाना फातिमा इतना सुंदर कपड़ा कैसे पहन सकती है। लेकिन जब फातिमा करीब हो गई, वो लड़कियां जो उनका मजाक बनाने के लिए पड़ी थी उनकी अपनी मजाक बन गई। अब फातिमा के जैसा किसी का कपड़ा नहीं है, फातिमा के जेवर से जैसा किसी का जेवर नहीं है, फातिमा के दुपट्टे के जैसा कहीं तो किसी का दुपट्टा नहीं है। एक लड़की पूछती है ओ फातिमा बताओ तो सही, क्या तूने इसे मक्के से लिया है, क्या मदीने के बाजारों से लिया है, क्या तुमने मुल्के यमन से मंगवाया है? हजरत फातिमा कहती है ओ मेरी बहनों अगर ये मक्के का होता तो तुम्हें भी मिल जाता, मदीने का होता तो तुम्हें मिल जाता, यमनी होता तो तुम्हें मिल जाता, शाम का होता तो तुम्हें मिल जाता, सुनो सुनो ये दुनिया का होता तो तुम्हें भी मिल जाता, ये तो मेरे लिए मेरे बाबा ने जन्नत से मंगवाया है, मेरे अब्बू ने जन्नत से मंगवाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते फातिमा, शाने फातिमा, खानदाने अहले बैत, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, हक़ खिताबत, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी लड़कियां घेर के बैठ गईं। कोई कह रहा फातिमा तेरा दुपट्टा लाजवाब है, तेरी चादर लाजवाब है, तेरा जेवर लाजवाब है, तेरा कपड़ा लाजवाब है। अब उनको अपने कपड़ों पे शर्म आने लगी।
فاطمہ کا مذاق بنانے چلی تھی، خود ہی مذاق بن گیا۔ لیکن آؤ ذرا دیکھو، حضرت فاطمہ سے ایک لڑکی نے سوال کیا، او فاطمہ ہم لوگ جب چلتے ہیں ہمارے بچے دائیں بائیں چلتے ہیں، لیکن تم جب آ رہی تھی تو تمہارے بچے آگے پیچھے تھے اور چلنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ جہاں تمہارا پہلا بیٹا قدم رکھتا تھا وہ ہٹاتا تھا، اسی جگہ پہ تم رکھتی تھی، تم ہٹاتی تھی، تمہارا پیچھے والا بیٹا رکھ دیتا تھا۔ یہ چلنے کا انداز ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، فاطمہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہو میری بہنوں ہم ماننے والے اسلام کے ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن نے پردے کا بڑا سخت حکم عطا فرمایا ہے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو آگے اس لیے کیا ہے تاکہ زمین پہ اگر پیر پڑے تو پہلے میرے بیٹے کا پڑے، بیچ میں میرا پڑے، پیچھے سے پھر میرے بیٹے کا قدم پڑ جائے، تاکہ دونوں قدموں کے بیچ میں فاطمہ کے قدم کا نشان مٹ جائے، تاکہ دنیا یہ جان نہ پائے فاطمہ کا قدم کتنا لمبا ہے، دنیا یہ سمجھ نہ پائے کہ فاطمہ کا قدم کیسا ہے۔ یار جب مصطفیٰ کی بیٹی کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا۔ جب عورتوں نے یہ بات سنی ہے تو کہتی ہے وہ فاطمہ جس کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں تو بھلا اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ وہ فاطمہ ہم لوگوں کو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا لو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اہل بیت، اولاد امام حسین، حق خطابت، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ اب جب مردوں نے دیکھا، بیٹوں نے دیکھا تو وہ دوڑ کے آئے، فاطمہ نے روک دیا خبردار آگے آنے کی اجازت نہیں ہے، تم کافر ہو، یہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ اب کافر اور مسلمان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، خبردار آگے آنے کی کوشش مت کرنا۔ باپ کہتا ہے او میری بیٹی تو جا کہاں رہی ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی تو نے کر کیا لیا ہے، بیٹا کہتا ہے میری اماں تم مسلمان کیسے ہو گئی ہو، مسلمان کیسے ہو گئی ہو، لیکن وہ سب کہتے ہیں نہ ہم اپنی ماں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ بہن کو، نہ بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ او نبی کی شہزادی، اگر تم نے ہماری عورتوں کو کلمہ پڑھایا ہے تو حسن حسین کو بھیجو، ہم مردوں کو کلمہ پڑھا دے۔ حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادوں کو بھیجا ہے، انہوں نے سارے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ فاطمہ کی ایک ادا نے پوری شادی کی محفل کو مسلمان۔ بہبا بہبا بہبا، زندہ باد زندہ باد۔ ذات کا نام ہے فاطمہ، اس انداز کا نام ہے فاطمہ۔ آؤ ذرا دیکھو، توجہ ہے نا، گھبرا تو نہیں رہنا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ چیئرمین لوگوں اگر تمہیں اللہ سلامت رکھے ہوئے ہے تو تم بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا توجہ کرو، کون ہے فاطمہ؟ ہم تو سمجھتے نہیں، آج ہماری بہن بیٹیوں کا نام تو فاطمہ ہے لیکن کام فاطمہ جیسا نہیں ہے، کام فاطمہ جیسا نہیں ہے۔ آؤ میری بہن ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت فاطمہ ایک دن حضرت عثمان غنی نبی کی دعوت کرنے آ گئے، دعوت کرنے آئے، دعوت دیکھا کہ بغل میں علی بیٹھے ہیں۔ اب کہہ رہے علی اچھا تم بھی آ جانا۔ مثال کے طور پہ قاری سلامت صاحب کے لڑکے کی شادی ہو، یہ تعریف رضا بھائی کو اپنے شادی کا کارڈ دینے کے لیے جائیں اور ان کے بغل میں مولانا مجاہد صاحب بیٹھے ہوں، وہ بھی ان سے بھی جان پہچان ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی کو دعوت دیں دوسرے کو نہ دیں؟ ان کا پلان نہیں تھا دعوت دینے کا، لسٹ میں نام بھی نہیں تھا، لیکن اب موقع پہ مل گئے ہیں تو دعوت دے ہی دیتا ہے آدمی۔ یہی حال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے بغل میں بیٹھے تھے علی، حضرت عثمان غنی گئے تھے نبی کی دعوت کرنے لیکن بغل میں علی بیٹھے، علی بھی جان پہچان والے ہیں تو انہیں چھوڑا کیسا جائے؟ عثمان غنی نے کہا علی تمہاری بھی دعوت ہے۔ عثمان غنی دعوت دے کے گھر گئے، کھانے کا انتظام بڑا شاندار کیا، اب نبی کو بلانے کے لیے آئے، آگے نبی ہیں، بغل میں علی ہے، پیچھے عثمان غنی ہے۔ جیسے نبی اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں، حضرت عثمان غنی نے نبی کے قدموں کو گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 کی گنتی لگانا شروع کر دی۔ جب مصطفیٰ گھر پہ پہنچ گئے گنتی بند ہو گئی، نبی دسترخوان پہ بیٹھے کھانا تناول فرما لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں، مجھے اتنی بڑی سعادت آپ نے عطا فرمائی ہے، میرے گھر کو آپ نے منور فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے قدموں کو اس لیے گنا ہے کہ
آپ کے آنے کی برکت سے آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اپنے ایک ایک غلام کو آزاد کر رہا ہوں، ایک ایک غلام کو آزاد کر رہا ہوں، ایک ایک غلام کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ منظر حضرت علی دیکھ رہے تھے، چہرہ پیلا پڑ گیا، مرجھایا ہوا چہرہ لے کے گھر آئے۔ فاطمہ نے پوچھا علی کیا معاملہ ہے؟ کیا کسی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ کیا کسی نے کچھ الٹا سیدھا بتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آج عثمان غنی نے اتنی نیکیاں کر لی ہے کہ علی زندگی بھر میں اتنی نیکیاں نہیں کر پائے گا۔ عثمان غنی نے نبی کے سامنے نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اپنا ایک غلام آزاد کر دیا ہے۔ او فاطمہ میں سوچ میں پڑا ہوں کہ میں اتنی نیکیاں کیسے کماؤں گا۔ فاطمہ کہتی ہے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم بھی نبی کی دعوت کر دو، نبی کی دعوت کر دو۔ حضرت علی پوچھتے ہیں فاطمہ 3 دن ہو گیا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، نبی کو بلاؤ گی تو کھلاؤ گی کہاں سے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے او علی دعوت دینا تمہارا کام ہے، انتظار کرنا رب کا کام ہے، جاؤ تم دعوت دے کے آؤ۔ اور سنو اگر وہاں کہیں عثمان غنی مل جائے تو ان کی بھی دعوت ضرور کر دینا۔ اب نبی کی دعوت کرنے کے لیے علی گئے ہیں، قدم نہیں جا رہے ہیں چونکہ گھر کی کنڈیشن علی کو پتا ہے، گھر میں دانے کا ایک ایک قطرہ ایک ایک دانہ بھی گھلنے کا موجود نہیں ہے، جا نہیں رہے ہیں۔ لیکن فاطمہ نے کہا ہے جاؤ انتظام ہو جائے گا۔ دعوت دینے گئے ہیں، بغل میں عثمان غنی بیٹھے ہیں، حضرت علی نے دونوں لوگوں کو دعوت دے دیا۔ ظہر کا وقت ہو گیا، ابھی کھانا بننا شروع نہیں ہوا ہے۔ حضرت علی جا کے پوچھتے ہیں فاطمہ بتاؤ تو صحیح نبی کی دعوت کیا ہے تم نے اور ابھی چولہا بھی نہیں جلا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے دعوت مغرب بعد کی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت آ گیا، حضرت علی کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اے علی بتاؤ تو۔ علی نے پوچھا ہو فاطمہ بتاؤ تو صحیح آگے کیسے کام چلے گا؟ عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے تمہیں ٹینشن لینا نہیں ہے، ابھی تو کھانا مغرب بعد ہے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے علی مسجد نبوی میں گئے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ اور ساتھ میں دونوں لوگوں کو دعوت کے لیے بلا کے لانا۔ اب جیسے ہی حضرت علی گھر سے نکلے ہیں فاطمہ نے مصلی بچھا دیا ہے، ایک خالی کمرے میں دسترخوان لگا دیا ہے، خالی دسترخوان بچھا دیا ہے، باہر سے دروازے میں کنڈی لگا دیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا ہے، عرض کرتی ہے او پروردگار عالم ہم نے تیرے حبیب کی دعوت اپنے دم پہ نہیں تیرے کرم پہ کیا ہے۔ اے میرے مولا میں نے تیرے حبیب کو جو بلایا ہے وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بلایا ہے، علی کا دل رکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تیرے نبی کی بیٹی کی لاش بچ جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے تیرے نبی کی بیٹی کی رسوائی نہ ہو تو مجھے کھانے کا انتظام کر دے۔ فاطمہ اتنا روئی ہے کہ دوپٹہ تر ہو گیا ہے۔ اتنے میں علی نبی کو لے کے آ گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ اللہ اللہ۔ باہر سے جواب ملتا ہے علی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، کھولنے کے بعد حضرت فاطمہ پردے میں چلی گئی۔ کیوں کہ عثمان غنی فاطمہ کے بہنوئی بھی ساتھ میں آئے تھے۔ آج کل تو سالیاں سمجھتی ہے بہنوئی آدھا اپنا ہوتا ہے، لیکن ہو میری بہنوں یاد رکھو تیوروں سے پردہ واجب ہے، جیٹ سے پردہ واجب ہے، اور کیا کہتے ہیں بہنوئی سے پردہ واجب ہے۔ جن مردوں سے شادیاں حرام ہیں صرف ان سے پردہ ضروری نہیں ہے، اور جن مردوں سے شادیاں جائز ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ فاطمہ کے بہنوئی آئے ہیں، عثمان غنی ساتھ میں ہیں، اور فاطمہ نے کہا تھا علی جب آنا تو تم بھی نبی کے قدموں کو گنتے چلے آنا۔ اب نبی جب گھر کے اندر آئے تو فاطمہ سے پوچھتے فاطمہ کھانا کدھر ہے؟ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ دروازے کے اندر ہے، کھانے کے اندر کمرے کے اندر دسترخوان لگا ہے۔ نبی کہتے ہیں فاطمہ چلو کھولو تو فاطمہ کہتی ہے ابو یہ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیٹی کا گھر ہے، کھانا آپ ہی دروازہ کھول لیجئے نا۔ نبی جب دروازے کے قریب گئے ہیں بسم اللہ کر کے کنڈی ہٹائی ہے، قسم خدا کی علی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ جس فاطمہ کے گھر میں ایک دانہ نہیں موجود تھا، اس فاطمہ کا دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب نبی دسترخوان پہ، عثمان غنی دسترخوان پہ، مولا علی دسترخوان پہ، کھانا کھا لیا گیا ہے۔ کھانے کے بعد اب یہی وہ وقت تھا جب عثمان غنی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے آنے کی برکت سے میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ علی کا دل مچل رہا ہے، کھانے کا انتظام تو ہو گیا ہے لیکن میں کیا آزاد کروں؟
करूं। इधर अली सोच रहे थे, इधर नबी खड़े हो गए हैं। नबी खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, ओ उस्मान गनी कमा रहना, मेरे एक कदम के बदले में अल्लाह ने 100 जहन्नमियों को जन्नती बना दिया है। 100 जहन्नमियों को जन्नती। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, खानदानी अहले बैत, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये शान है। अब जब खाना खा के चलने लगे ना तो कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। अब हजरत उस्मान गनी देख देख के हैरान है कि अली का चूल्हा जला नहीं है, खाना इतना आया कहां से। बाजार भी गए नहीं, चूंकि पैसा ही नहीं है अली के पास। सोच में पड़े हैं, सोच में पड़े हैं, सोच में पड़े हैं, सोच में पड़े हैं कि आखिर ये खाना अली ने इंतजाम कैसे किया, कहां से आया। इतने में नबी ने पूछ लिया, उस्मान गनी खाने का टेस्ट कैसा था, बताओ तो सही, खाने का जायका कैसा था। उस्मान गनी कहते या रसूल अल्लाह, इतना अच्छा खाना तो आज तक मैंने खाया ही नहीं है। और नबी फरमाते हैं, उस्मान गनी खाओगे कहां से, आज तक जन्नती खाना फातिमा के अलावा किसी के लिए आया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। फातिमा की, ओ मेरी बहनों, याद रखो तुम्हारा नाम फातिमा है तो फातिमा की जिंदगी को थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ला लो, फातिमा की आदतों को अपने अंदर ला लो। आज का माहौल इतना गंदा है ना, इतने बुरे हालात हैं कि आज थोड़ा सा मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, खट से फोन 100 नंबर पे लग जाता है और हुन्न करके अपने मैके फोन लगाती है ना, फोन लगाती है, लगा के थोड़े से 2-4 आंसू गिराए तो वहां से भाई कहता अच्छा रख फोन, भेजता हूं मैं दारोगा को। बाप मोटरसाइकिल उठाता है, बेटी के घर पहुंच जाता है। हो मेरे भाइयों, तुम्हें पता नहीं रिश्ता कैसे चलाया जाता है, रिश्ता चलाने का अंदाज देखना है तो चलो फातिमा के घर से सीखते। एक बार हजरत अली और हजरत फातिमा का झगड़ा हो गया, हो जाता है ना, सबके मियाँ बीवी में हो जाता है। ये मत समझो हम मौलवी लोगों की बीवियां नहीं लड़ती हैं, ऐसा नहीं है, हमारी बीवियां भी झगड़ा करती हैं। हाँ, वो भी है तो उसी खानदान से, वो भी झगड़ा करती हैं। तुम ये मत समझो, बस फर्क इतना होता है तुम्हारा झगड़ा घर के बाहर आ जाता है, हमारा राज में राज की बातें राज ही में रहती है। हमारी बीवियां भी लड़ती हैं। लेकिन आओ हजरत अली और हजरत फातिमा का झगड़ा हो गया, हजरत अली गुस्सा होके घर से बाहर निकल गए। यही तरीका भी है, लोगों ने उलमा बताते हैं कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, अगर बीवी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए ना, गुस्सा हो जाए, तो शौहर को चाहिए घर से बाहर निकल जाए, घंटे 2 घंटे में बीवी ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और अगर बीवी को चाहिए कि शौहर अगर बहुत गर्म हो गया है ना तो उसे छेड़े मत, उसे छेड़े मत, बल्कि अपने काम में लग जाए, घंटे 2 घंटे के बाद शौहर का दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारी बहनें करती क्या है, अपने असल अब्बा के हो तो हमका तलाक दे के दिखाओ, असल बाप के हो तो हमका ही करके दिखाओ, अपने बुआ का दूध पिए हो तो ही करके दिखाओ। जहां ये तुम कहती हो ना, तब तक वो उठाता है डंडा, ले दन 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 बरसाना शुरू करता है ना, तो मार के बिछौना बना देता। हाँ, ये मेरी बहनों सुनो, आओ जरा सीखो हजरत फातिमा की जिंदगी से। हजरत फातिमा और हजरत अली में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, अनबन हुआ। फातिमा घर में रो रही हैं, हजरत अली निकल के बाहर गए, फातिमा ने पर्दा लगाया, मैके पहुंच गई, नबी के घर पहुंच गई, अली की शिकायत करने के लिए नबी के घर गई है कि फातिमा अली ने मुझसे झगड़ा किया है। हमारी बहन बेटियां भी अपने घरों को जाती हैं कि मेरे शौहर ने मुझसे झगड़ा किया। लेकिन आओ जरा देखो मुस्तफा ने झगड़ा निपटाया कैसे। फातिमा ने जाके दरवाजा खटखटाया है, दरवाजे के अंदर से मुस्तफा कहते हैं कौन हो, जवाब मिलता है मैं हूँ या रसूल अल्लाह। नबी कहते कौन, मैं नहीं जानता मैं किसी को। वो कहती है आपकी बेटी हूँ या रसूल अल्लाह। नबी कहते कौन मेरी बेटी, मैं नहीं पहचानता। हजरत फातिमा बड़ी हैरत में है, मेरे कदमों की आहट सुन के मुस्तफा जान जाते थे कि फातिमा आ रही है। आज मैं कह रही हूँ कि आपकी बेटी हूँ, नबी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इतने में फातिमा कहती है आपकी बेटी फातिमा हूँ या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं कौन मेरी बेटी फातिमा, मैं किसी फातिमा को नहीं जानता। इसके आगे बढ़ के फातिमा की आंखों में आंसू आ गए कि शौहर के घर से गुस्सा होकर आई हो, नबी अभी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हजरत फातिमा कहती है हसन हुसैन की अम्मी हूँ या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं मैं किसी अम्मी को नहीं पहचानता, जाओ वापस चले जाओ। हजरत फातिमा सिसकियां भर के रोने लगी है, आखिर में कहती है मैं अली की बीवी हूँ या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं ओ फातिमा अगर तुम अली की बीवी हो तो जाओ पहले अली को राजी करो, जब अली राजी होंगे तभी नबी राजी होंगे। जब तक अली नाराज है तब तक तुम्हारे बाबा नबी भी नाराज। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली को नाराज करके तुम मेरे घर आई हो, जाओ दरवाजा नहीं खोला जाए।
نبی نے دروازہ نہیں کھولا، فاطمہ واپس چلی گئی روتے ہوئے، گھر میں بیٹھی ہیں لیکن لاڈلی ہے، نبی کو پیار آ گیا، نبی اپنے کمرے سے نکلے، فاطمہ کو ہوا علی کو تلاش کرنے کے لیے، کیا دیکھتا؟ مسجد نبوی میں مٹی کے فرش پہ تکیہ لگا کے ہاتھ کا حضرت علی سو رہے ہیں، بدن سے پسینہ ٹپک ٹپک کے مٹی پہ گر رہا ہے، نبی فرمایا، نبی قریب گئے، کہتے السلام علیکہ یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ تم پہ سلامتی نازل ہو، اتنا کہتے ہی حضرت علی ہڑبڑی میں کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں چل کے کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیتے تو میں سر کے بل آپ کے گھر آ جاتا، یا رسول اللہ آپ کیوں آئے ہیں؟ اتنا سنتے ہی نبی فرماتے ہیں او میرے داماد علی، میری بیٹی فاطمہ نے اگر تمہارا دل دکھایا ہو تو میں بیٹی کی طرف سے تم سے معذرت کرنے آیا ہو، او علی فاطمہ کو معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا، نبی کا ہاتھ پکڑ کے علی نے چوم لیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی میری بھی تو کچھ رہی ہوگی نا، ایک طرف سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی میں کبھی فاطمہ سے ناراض نہیں ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اگر نبی دروازہ کھول دیتے نا، بیٹی کو تھوڑی سی شہدے دیتے، بیٹی بیٹھو ابھی ہم پولیس والوں کو بلاتے ہیں، ابھی علی کی ایسی تیسی کرواتے ہیں، تو پھر وہ رشتہ نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا۔ آج ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ہماری بہن جب وہاں سے فون کرتی ہے ہم گاڑی اٹھا کے پھٹ سے اس کی سسرال پہنچتے ہیں، بہن کی ایسی تیسی کرنے کے بجائے ہم اپنے بھائی اپنے بہنوں کو پٹک اٹھا پٹک کرتے ہیں۔ یاد رکھو جس بہن کا تمہیں گھر بسانا ہے نا، اس کے ہاں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ اور چلتے چلاتے ایک بات اور اگر اجازت دے تو میں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ صلاۃ و سلام محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یاد رکھو رشتے تبھی چلتے ہیں جب رشتوں میں لچک ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی آندھی آتے دیکھا نا، زور سے جب آندھی آتی ہے، جب جو ڈال اکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے آندھیاں اسے توڑ کے کنارے ڈال دیتی ہیں، اور جو ڈال آندھیوں میں لچک جاتی ہے آندھیاں اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، ڈال پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے تمہارے رشتے کا ہے، رشتے میں نرمی پیدا کرو گے، صبر کرنے کا مادہ پیدا کرو گے تو رشتہ کامیاب ہو جائے گا، رشتے میں اکڑ پیدا کرو گے تو تمہارے بہن بیٹیوں کا طلاق ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، رشتے چلاؤ۔ اب آؤ، آج تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا بخار آیا تو بیوی کہتی ہے کھانا نہیں بنائیں گے، کپڑے نہیں دھلیں گے، بستر نہیں لگائیں گے، دیکھ بھال نہیں کریں گے، تمہارے ابا کا کپڑا نہیں دھلیں گے۔ آؤ ذرا فاطمہ کی ایک بات سن لو میری بہنوں، اس کے بعد میری تقریر ختم ہے۔ شان فاطمہ تم سمجھو تو صحیح، کس ذات کا نام ہے فاطمہ، کس ذات بابرکت کا نام ہے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کے جب انتقال کا وقت آیا، جس دن حضرت فاطمہ کو دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضرت فاطمہ کے سر میں بڑا زور کا درد ہے، پورا بدن بخار سے تپ رہا ہے، لیکن حضرت فاطمہ جلدی جلدی گھر کا کام نپٹا رہی ہیں، جلدی جلدی کھانا بنا رہی ہیں، جلدی جلدی بچوں کے کپڑے دھل رہی ہیں، جلدی جلدی بستر صحیح کر رہی ہیں، سارا کام فاطمہ جلدی جلدی کر رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت علی باہر سے تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں او فاطمہ تمہارا سر دکھ رہا ہے، تمہارے بدن میں بخار بہت تیز ہے، او فاطمہ جاؤ ذرا آرام کر لو۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، کہتی ہے او علی آج ہمارا تمہارا زندگی کا آخری دن ہے، آج کے بعد سے تم فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھو گے۔ او علی فاطمہ آج اپنے بابا سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، علی میرے انتقال کا دن ہے، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، علی ایک کام کرنا، جن شہزادوں کو میں نے بڑی محبت سے پالا ہے ذرا میری محبتیں تم انہیں دیتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد تم میرے شہزادوں کو اگر مارو گے ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اتنا ابھی حضرت فاطمہ کہہ ہی رہی تھی کہ ادھر سے حسن اور حسین آ گئے، امام حسن اور حسین آئے، دیکھا امی رو رہی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں او میری امی فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہیں، بتائے تو صحیح آپ رو کیوں رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہتی ہے او میرے لاڈلو، آج تک جس فاطمہ کا چہرہ تم دیکھتے تھے، آج تک جس ماں کو ماں کہہ کے بلاتے تھے، آج جو ماں تمہارے کھانے کا انتظام کرتی تھی، جو ماں تمہارے بستر کا انتظام کرتی تھی، آج وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے قدموں سے لپٹ کے رونے لگے ہیں، امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، آپ چلی جائیں گی تو مجھے کھانا کون کھلائے گا، آپ چلی جائیں گی تو میرا کپڑا کون دھوئے گا، آپ چلی جائیں گی تو
کرو میرا مجھے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ نبی حضرت فاطمہ کہتی ہے او علی دیکھ رہے ان بچوں کی باتیں دیکھو، میرے جانے کے بعد کبھی میرے بیٹوں کو تھپڑ مت مارنا، میرے جانے کے بعد تم کھانا بعد میں کھانا، پہلے میرے شہزادے کو کھلا دینا۔ اتنا کہہ ہی رہی تھی کہ حضرت زینب بھی گھر میں آ گئی، دیکھا ابا رو رہے ہیں، امی رو رہی ہیں، حسن حسین رو رہے ہیں، ماں کے سینے سے لگ کے بیٹی کہتی ہے او میری امی زینب بتاؤ، میری امی فاطمہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت زینب کو سینے سے لگا دے حضرت فاطمہ کہتی ہے او میری شہزادی زینب میرے بعد تم ان بچوں کی ذمہ دار ہو، میرے بعد مجھے سب پیار تمہیں دینا ہے، ان بچوں کا خیال رکھنا، خود کھانا بعد میں کھانا، بچوں کو پہلے کھلا دینا، خود کپڑے بعد میں پہننا، بچوں کو پہلے پہنا دینا، اور اپنے ابو کا بستر لگا دینا، اپنے ابو کا کپڑا صاف کر دینا۔ او میری بہنوں کہاں مر گئی ہے تمہاری غیرت؟ تم تھوڑا سا بیمار ہوتی ہو تو شوہروں کو ستانا شروع کر دیتی ہو۔ دیکھو ذرا حضرت فاطمہ دنیا سے جانے کا وقت ہے لیکن پھر بھی اتنی فرما برداری شوہر کی کر رہی ہے، وہ جانتی ہے اگر شوہر راضی ہے تو رسول راضی ہے، رسول راضی ہے تو خدا راضی ہے۔ یاد رکھو اگر تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہے تو تم سے خدا بھی ناراض ہوگا۔ اب اتنا سنانے کے بعد حضرت فاطمہ کہتی ہیں او میرے شوہر علی میں نے تمہارا کپڑا اس لیے دھلا ہے تاکہ میرے جانے کے بعد کچھ دن تک تم میرے دھلے کپڑے پہن لینا، میں نے تمہارے لیے کھانا اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے جانے کے بعد تم میرا بنایا کھانا کھا لینا، میں نے تمہارے لیے بستر اس لیے لگایا ہے تاکہ میرے جانے کے بعد میرے لگائے ہوئے بستر پہ سو لینا۔ اتنا کہہ کے حضرت فاطمہ کہتی ہے او علی ذرا ان بچوں کو لے کے باہر چلے جاؤ، مجھے اپنے رب سے تنہائی میں کچھ باتیں کر لینے دو، مجھے اپنے رب سے تنہائی میں کچھ کہہ لینے دو۔ حضرت علی بچوں کو لے کے باہر نکلے ہیں، فاطمہ لیٹ گئی ہیں، جیسے ہی فاطمہ لیٹی ہے ویسے موت کا فرشتہ دروازے پہ آ گیا ہے، اجازت مانگتا ہے فاطمہ اندر آ جاؤں کہ نہیں آ جاؤں؟ حضرت فاطمہ نے جیسی دیکھا ہے کہ موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا ہے، اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتی ہیں اور کہتی ہے اے پروردگار عالم زندگی میں فاطمہ کی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا ہے، زندگی میں فاطمہ کا کسی نے بال نہیں دیکھا ہے، زندگی میں فاطمہ کا کسی نے بدن نہیں دیکھا ہے، اے پروردگار عالم میں یہ چاہتی ہوں کہ مرتے وقت یہ فرشتہ بھی میرا چہرہ نہ دیکھنے پائے، میں یہ چاہتی ہوں اے پروردگار عالم جس طرح تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے اسی طرح اپنے دستے قدرت سے میری جان بھی تو ہی نکال لے، اے پروردگار عالم آخری وقت میں اس فرشتے سے مجھے بچا لے۔ اتنا سنتے ہی حکمت اسرائیل واپس چلے آؤ، نبی کی بیٹی کی فرمائش ہے میں خود ہی پوری کر دوں گا، سبحان اللہ۔ او میری بہنوں ذرا غور تو کرو، اس ذات کا نام ہے فاطمہ، اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ علی سے مرتے وقت ایک وصیت کیا تھا او علی میرے جنازے کو رات میں غسل دینا، مجھے کفن رات میں پہنانا، مجھے دفن رات میں کرنا، اس لیے تاکہ دن میں جب آدمی جنازہ لے کے چلتا ہے عورت کا بدن ہلتا ہے تو اس کی موٹائی لمبائی پتہ چل جاتی ہے۔ اے علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، زندگی بھر کوئی فاطمہ کو جان نہیں پایا ہے تو فاطمہ کو مرنے کے بعد بھی کوئی نہ جان پائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ شان ہے فاطمہ کی۔ او میرے بہنوں تم اگر کبھی تمہارے شوہروں سے لڑائی ہو جائے نا تو اس کو خود سے نپٹا لیا کرو، ورنہ یاد رکھو تم 100 نمبر بلوا تو لیتی ہو، 100 نمبر والا آتا ہے نا تو تمہارا ویڈیو بناتا ہے۔ جس ہماری بہن کو گھر کے اندر رہنا چاہیے تھا وہ بہن باہر کھڑی ہو کے مجمع میں ویڈیو بنواتی ہے، پھر جب پولیس والا پوچھتا ہے کیا چاہتی ہو تو تم کہتی ہو ان کو لے جاؤ جیل میں ڈال دو، ان کو لے جاؤ تھانہ ڈنڈا لگاؤ۔ او میری بہنوں آخر جس شوہر کو تم نے ڈنڈے لگوائے ہیں، جس شوہر کو تم نے جیل بھجوایا ہے، بتاؤ تو صحیح کون سا منہ لے کے دوبارہ اس گھر میں تم جاؤ گی؟ کون سا چہرہ لے کے اس شوہر کے سامنے تم جاؤ گی؟ کون سا چہرہ لے کے اس شوہر سے تم خرچ مانگو گی؟ جس شوہر کو تم نے مار کھلایا ہے کیا وہ شوہر کبھی زندگی میں تم سے محبت کرے گا؟ اللہ اللہ نہیں کرے گا۔ اور او میرے بھائیوں بیویوں کو اپنی جاگیر مت سمجھو، ان تمہارے اوپر بھی ضروری ہے، ان کی بیماری کا خیال رکھو، ان کی صحت کا خیال رکھو، جانور مت بن جایا کرو ان کے ساتھ، ان کے پاس بھی اپنی مرضی ہے، ان کے پاس بھی اپنا بدن ہے، ان کے پاس بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، تم بھی ان کا خیال رکھو، وہ تمہارا خیال رکھے۔ نبی فرماتے ہیں عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے اور عورت چاہے تو اچھے بھلے گھر کو
جہنم بنا دیں۔ اللہ 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 حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر جشن امام حسین میں آئے ہیں، محفل امام حسین میں آئے ہیں، تو ان کی ماں سے ایک سبق لے کے جائیں۔ اور یہ ہماری بہن جب بازار جاتی ہے نا، تو آج کل تو دوپٹہ اوڑھنے کا انداز ایسا، ایک پلو پیچھے ہوتا ہے ایک آگے ہوتا ہے۔ یہ حال ہے دوپٹے کا، یہ حال ہے دوپٹے کا۔ اللہ اللہ اللہ۔ او میری بہن، تجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے نبی جب معراج میں گئے، حضرت جبریل جب انہیں جہنم کی سیر کرانے لگے، تو نبی نے دیکھا کچھ عورتوں کو اللہ نے ہونٹ کے بل، ہونٹ میں کنڈا لگا کے اور اسے جہنم میں لٹکا دیا ہے۔ نبی نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے لیے لالی لگا کے چلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی آگے بڑھے، کیا دیکھتے کچھ عورتیں جن کو بھووں کے بل لٹکایا گیا ہے۔ نبی نے پوچھا یا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو آئی برو کرواتی تھیں، جو بھمیں اکھڑواتی تھیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تباہ کرتی تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں۔ آگے جب بڑھے دیکھتا کچھ عورتوں کے فرشتے یہ ناخون پلاس لے کے یہ ناخون کھینچ رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو نیل پالش لگا کے بازاروں میں گھوما کرتی تھی۔ او میری بہنوں، تم اس لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، تمہیں میک اپ کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرو، تمہیں سجنا سنورنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرو۔ اور او میرے بھائیوں، بازار جایا کرو، انہیں کپڑے اتنے موٹے دلواؤ جس سے ان کا بدن نہ چمکے، کپڑے اتنے ڈھیلے ان کو پہناؤ جن سے ان کے بدن کا ابھار نہ پتا چلے۔ نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب عورتیں کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا پہننے کے بعد بھی بندہ ننگا کیسے رہے گا؟ نبی فرماتے ہیں کپڑا اتنا ٹائٹ اور اتنا باریک ہوگا کہ ان کا پورا بدن باہر سے دکھائی پڑے گا۔ وہ کپڑا تو ہوگا لیکن ان کا پورا بدن ننگا نظر آئے گا۔ اور اس کے ذمہ دار تم ہو، تمہیں تو لے جاتے ہو نا شاپنگ کروانے، تمہیں تو لے جاتے ہو نا پیسہ خرچ کرنے۔ یاد رکھو ہر بندے سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ سے سوال ہوگا، میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا۔ یاد رکھیں رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ 50 سال 60 سال بونس وونس مل گیا تو 70-80 سال بس اتنے جینا ہے۔ اس کے بعد وہی کالی کوٹری، وہی اندھیری رات ہے جہاں سب کو جانا ہے۔ او میری بہنوں پردہ کرو، او میرے بھائیوں گٹکھا تم کھانا اپنا تھوڑا سا کم کر دو، بازار جاؤ اپنی جوان بہن کے لیے ایک پردہ خرید کے لاؤ اور اس سے کہو او میری بہن جب تک تو پردے میں چلتی ہے تب تک تیرا بھائی سینہ تان کے میدان میں چلتا ہے، اور جس دن تیرا سر اونچا ہو جاتا ہے تو تیرے باپ بیٹوں کو سر نیچا کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تم چاہو تو اپنے بھائیوں کی عزت بچا لو۔ اور یاد رکھو آج کل سماج میں ایک بہت عام برائی چل رہی ہے، دوسرے دھرم کے لوگوں سے لڑکیاں نکاح کر رہی ہیں، کالجوں میں پڑھنے والیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں غیر دھرم کے لڑکوں سے نکاح کرتی ہیں۔ تمہیں پتا ہے بجرنگ دل اور RSS کے لوگوں نے باقاعدہ لڑکوں کو ٹریننگ دے کے چھوڑا ہے۔ او میری بہنوں تمہیں وہ مہنگا موبائل گفٹ میں دے دیں گے، تمہیں وہ شاپنگ کروا دیں گے، تمہیں اسکوٹی خرید کے دے دیں گے کالج میں آنے جانے کے لیے، لیکن اپنے پیار کا جھانسا دے کے تمہارے کوکھ سے جہاں غلام حسین پیدا ہونا چاہیے تھا وہی تمہاری کوکھ سے وہ اپنی نسل کا بچہ پیدا کریں گے۔ تم ہو اسلام کی شہزادی ہو، خبردار کسی غیر قوم کے بچے کے پیار میں مت پڑنا، وہ پیار نہیں ہے وہ دھوکہ ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے پیار کے دھوکے میں پڑا، سال 2 سال ان کو استعمال کیا لوگوں نے، پھر ایسی جگہ پھینکا ہے، لے جا کے عیاشی کے اڈے پہ تمہیں بیچ دیا ہے، لے جا کے تمہیں رنڈی کھانے پہ بیچ دیا ہے، اور تم کہیں کی نہیں رہ جاؤ گی، دوسرے دھرم کے ساتھ جاؤ گی، تمہارے گھر والے بھی تمہیں نکال دیں گے، تمہارا شوہر بھی تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یاد رکھو بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے میری بہنوں، کوئی کافر تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس سے بچو۔ اور او میرے بھائیوں تم اپنی بہنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ خریدو نہ خریدو، نقاب ضرور خرید کے دے دو۔ کہیں آپ نے سنا پیپر میں پڑھا خبر میں دیکھا کہ کسی نقاب والی کا بلاత్కాر ہوا ہو؟
نہیں پڑھیں گے آپ. کیوں؟ جو بندہ نقاب میں رہتا ہے تو دنیا اپنی اوقات میں رہتی ہے. اور جب وہی ہماری بیٹی بے پردہ گھومتی ہے, ہاف آستین کے کپڑے پہن کے, ران تک اسکرٹ پہن کے گھومتی ہے نا, ان شیطانوں کی نظریں تمہاری بہن بیٹیوں پہ پڑتی ہیں, پھر وہ اس پہ اپنا پھندا ڈالتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے اگر رضامندی سے نہیں صحیح تو زبردستی ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, اپنی بہنوں کو پردہ میں رکھو, اپنی بیویوں کو پردے میں بھیجو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو, ہمارے گھر کی عورتوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی پردہ کرے, مرد پہ بھی ضروری ہے کسی عورت پہ نظر پڑے تو نظریں نیچی کر لے. تمہیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم بالکل چھوٹے سانڑ کی طرح ہو, جو بھی چاہو گے کرو گے, ساری پابندیاں عورتوں کے لیے نہیں. تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے, او مومنو جب چلو تو اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلو. اگر کسی عورت پہ ڈائریکٹ نگاہ پڑ بھی جائے نا تو نبی فرماتے ان نظرت اولا لک والثانیہ علیک, پہلی نظر معاف ہے, لیکن دوبارہ تم دیکھتے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری. تم بھی پردہ کا خیال رکھو, وہ بھی پردے کا خیال رکھیں. اب چلتے چلاتے میں ایک اعلان کر دوں, میری تقریر کے فوراً بعد سلام سے پہلے حضرت مرید کریں گے. جو لوگ ابھی کسی سے مرید نہ ہوئے ہوں تو وہ مرید ہو جائیں, جو لوگ مرید ہو چکے ہوں وہ تبرک